بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك، وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك ذلك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنم وحمله إياه وأكثر من تزودي وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده، واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. صدق مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. بارگاہ خداوندی میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کے دو عالم نے زندگی کو مہلت دی اور پھر اپنے سامعین کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کا موقع فراہم ہوا. سرنامہ کلام میں مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب کے مکتوبات میں سے مکتوب نمبر 31 کے چند کلمات کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب اپنے فرزند عزیز حضرت امام حسن مجتبی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں: وَعَلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، دیکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار اور دور دراز راستہ ہے، جس کے لیے بہترین ذات کی تلاش اور بقدر کفایت توشہ کی فراہمی اور اس کے علاوہ سبکباری ضروری ہے. لذا اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لادو کہ اس کا بار تمہارے لیے وبال جان بن جائے. فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيقوم ثقل ذلك وبالا عليك. اور جب ایسے فاقہ کش لوگ مل جائے کہ جو تمہارا توشہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دے، اور کل جب کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تمہارے حوالے کر دے، تو اسے غنیمت جانو اور جتنا ہو سکے اس کی پشت پر رکھ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر تم ایسے شخص کو ڈھونڈو اور نہ پاؤ، اور جو تمہاری دولت مندی کی حالت میں تم سے قرض مانگ رہا ہے، اس وعدے پر کہ تمہاری تنگ دستی کے وقت ادا کر دے گا، تو اسے غنیمت جانو. مولا متقیان نے امام حسن مجتبی سے یہاں پر جو عرض کیا ہے، فرمایا ہے، وہ زیادہ ممکن ہے کہ وہ زیادہ آخرت کے حوالے سے ہیں، یعنی آخرت کا جو مرنے کے بعد جو پس منظر ہیں
اس کی جو مشکلات انسان کو پیش آنے والی ہے، ان مشکلات کے لیے اس دنیا کے اندر ہی اس دنیا کے لیے توشہ آخرت کو اسی دنیا میں ہی فراہم کرنا ہے، اور جتنا وہاں پہ ضرورت ہے اس کے حساب سے ہی یہاں پر بندوبست کر کے جانا پڑے گا، اور انسان کے ذمے میں ایسے حقوق اور واجبات باقی نہ رہے کہ وہ ان کے بوجھ کو اٹھانا اس کے لیے گران پڑ جائے۔ اور مولا کائنات نے دو چیزوں کو یہاں پر بطور غنیمت ذکر کیا ہے۔ ایک وہ کہ اگر آپ کو ایک ایسا بندہ ملے جو فاقہ کش ہو، اور جس کو اگر آپ دو گے تو تمہارا یہ توشہ جو آپ نے دے دیا ہے وہ آپ کو میدان حشر تک اس کو پہنچائے گا۔ یعنی جب آپ کے لیے جس چیز کی ضرورت اس دنیا میں ہوگی اس وقت وہ چیز آپ کو وہ لا کر دے گا۔ اس کو غنیمت سمجھو، اگر کوئی فاقہ کش ملے اور آپ کے پاس دولت ہو، آپ کے پاس قدرت ہو تو اس کو دے دیں، تاکہ وہ قیامت میں آپ کی ضرورت کے وقت آپ کے لیے وہ مل جائے۔ ایک اس چیز کو غنیمت جانو۔ دوسرا مولا کائنات نے امام حسن سے جو فرمایا ہے کہ آپ اس چیز کو بھی غنیمت جانو، جب آپ کی وسعت رزق کے وقت آپ کے پاس فراوانی مال ہے، اس وقت آپ سے کوئی قرض طلب کرے اس وعدے کے ساتھ کہ جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو میں واپس کروں گا، تو اس وقت اس موقع کو بھی کیا ہے غنیمت جان کر اسے قرض دے دیں، اور جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو وہ اس قرض کو کیا ہے پلٹا دے گا، واپس کرے گا۔ بس انسان کی زندگی میں مولا کائنات نے دو چیزوں کو غنیمت جاننے کی نصیحت کی ہے۔ ایک، فقر و فاقہ اور محتاج لوگوں کو کیا ہے مدد کرنا، ان کی تعاون کرنا، یہ غنیمت ہے انسان کے لیے، کیونکہ اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ دوسرا، قرض حسنہ دینا، فراوانی مال کے وقت ایسے ایک شخص کو جو قرضے کا محتاج ہے، اور جب وہ اس وعدے کے ساتھ لے جاتا ہے کہ اب آپ کی ضرورت پر میں واپس کروں گا، یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں غنیمت جاننی چاہیے۔ اور میں یوں کہوں کہ اس دنیا کے اندر انسان اپنی تربیت اور اپنے اولاد اور اپنے ماتحت جو اسرہ ہے ان کی صحیح معنوں میں تربیت کرنا بھی انسان کے لیے ایک غنیمت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی تربیت نہ کریں، ائمہ نے خدا نے جو راہ دکھائے اس راہ پر نہ چلے، اور کل قیامت میں راہ حق کو صراط حق کو ترک کرنے کی وجہ سے جو مشکلات ہمارے اوپر آ پڑے گی، پھر اس وقت ہمیں پچھتانا پڑے۔ قبل اس کے کہ ہمیں پچھتاوا ہو، اسی دنیا میں ہمیں ائمہ کی سیرت کے مطابق، خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی تربیت اور اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سامعین کرام، موضوع سخن جو ہے تربیت اولاد، سابقہ نشست میں تربیت اولاد کے جو بنیادی اور اساسی عامل ہے ان میں سے عامل نمبر 1 یعنی وراثت کو بیان کیا، اس کے حوالے سے چند مطالب بیان کی، انشاءاللہ مزید مطالب بھی بیان کیا جائے گا، لیکن یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ عوامل تربیت کو مکمل بیان کرنے سے پہلے تربیت کرنے والے کی چند شرائط اور اصول ہے، یعنی جو مربی ہے اس کے لیے جو شرائط اور اصول ہے ان کو بیان کروں۔ تربیت انسانی کا اصلی مربی تو خداوند عالم کی ذات ہے، جس ہستی نے، جس خالق نے انسان کی تربیت کا بندوبست و سامان انسان کی تخلیق سے پہلے فراہم کیا ہے، اور خود انسان کو اپنی تربیت پر پیدا کیا، اور اس انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں ودیعت کی کہ جس کے ذریعے انسان اگر اپنے وجدان کی طرف توجہ ہو جائے، اپنے وجدان کی طرف توجہ کرے تو اس کا وجدان اسے رہنمائی کرے گا۔ لیکن خلاق دو عالم نے اس پر اکتفا نہیں کیا، وجدان پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انسان کی ظاہری تربیت کا ساز و سامان بھی فراہم کیا کہ 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ انسان کو اس کی فطرت پر رکھ کر اس کی تربیت کرے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں،
خلا کے دو عالم نے انسان کے لیے دو حجتیں عطا کی، ایک حجت باطنی جسے عقل کہا جاتا ہے، اور ایک حجت ظاہری جسے انبیاء اور اولیاء اور ائمہ معصومین صلوات اللہ وسلامہ علیہم۔ بس اس انداز سے یعنی اتنا بڑا انتظام سے اندازہ ہوتا ہے کہ تربیت اہم ترین اور سخت ذمہ داری ہے، اس لیے تربیت کرنے والا مربی تربیت کے اصولوں کی رعایت کرنی چاہیے، اور ان اصولوں کی رعایت کرنے سے مربی تربیت جیسے امور کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے، چاہے وہ مربی ماں باپ ہو یا سکول کے اساتذہ ہو یا دیگر افراد جو مربی بننے کی صلاحیت رکھتے ہو، ان کے لیے تربیت کے جو شرائط اور اصول ہے ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ تربیت کے شرائط اور اصول میں سے سب سے پہلا شرط، سب سے پہلا اصل حسن نیت ہے، دوسرا اخلاص ہے، تیسرا صبر و استقامت ہے، چوتھا اصول تربیت سے آشنائی ہے، پانچواں تشویق ہے، چھٹا ارادہ جدیت ہے، پانچواں نمونہ ہے، یعنی کسی کے نمونے عمل کو مد نظر رکھنا۔ یعنی ان سب یعنی یہ 7-8 موارد ہے، 7-8 جو شروط ہے، ان شروط کا مربی کے اندر پائے جانا ضروری ہے، اور ان شروط کے تحت اگر کوئی انسان تربیت کرتا ہے تو وہ اس تربیت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انہی شرائط میں سے سب سے پہلا شرط جو ہے حسن نیت ہے۔ تربیت کرنے والے پر ضروری ہے کہ تربیت میں حسن نیت کو خاطر میں رکھیں، اور حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر کوئی انسان حسن نیت کے ساتھ اپنی اصلاح اور اپنے افراد اسرہ کی اصلاح اور تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس پر عمل کرتا ہے تو اب اسے چاہے کہ دوسرے اصل کو اپنانے کی کوشش کرے۔ وہ دوسرا اصل اور دوسری شرط جو ہے تربیت کے لیے وہ ہے اخلاص عمل۔ اسلامی تربیت میں عمل صالح کو اصلیت حاصل ہے، جیسا کہ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل میں لطف آئے گا، جیسا کہ کلام الہی میں ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے جو بھی عمل صالح انجام دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، خدا پر اسے یقین اور ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور اسے اس عمل کو اور اس عمل کو اس سے بھی زیادہ ثواب اور اجر عطا کریں گے جو اس نے عمل انجام دیا ہے۔ لذا تربیت میں اخلاص شرط ہے۔ گزشتہ انبیاء کو دیکھا جائے کہ ان کے اعمال اور کردار میں کتنا اخلاص ہے، تو لذا تربیت میں خلوص، تقوی اور عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، اور جب یہ دو شرائط پر عمل کرتا ہے مربی، اس کے بعد اس کے اوپر لازمی اور ضروری ہے کہ مربی کے لیے جو تیسری شرط ضروری ہے وہ ہے صبر و استقامت۔ تیسری شرط تربیت انسانی میں یہ ہے کہ وہ صبر اور حوصلے سے کام لے، اپنے فریضے میں تنگدلی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ انبیاء کرام اور ائمہ معصومین کی سیرت پر چل کر تربیت جیسے اہم فریضے کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت نوح کتنا عرصہ تربیت کی حضرت نوح نے اپنے قوم کی، حتیٰ کہ نوح ان کا لقب بن گیا، یعنی اصل نام تاریخ کے روح سے دیکھا جائے تو حضرت نوح کا جو اصل نام ہے عبد الغفار ہے۔ بہرحال ہر حالت میں تربیت میں اپنا فریضہ انجام دیتا رہے، اور شرائط اور قیود کے ساتھ تربیت کرتے رہیں اپنی نفس اور اپنے اسرہ اور اپنے معاشرے کی، اور نتیجے کا منتظر نہ رہے۔
انشاءاللہ نتیجہ آئے گا ضرور. جس طرح حضرت نوح نے اتنی زندگی تبلیغ کی، تبلیغ کرنے کے بعد نتیجے میں اگرچہ کم مہیا ہوئے، نتیجے میں کم افراد نے ایمان لے آئے، لیکن پھر بھی اس کی صبر و استقامت کا جو صلہ تھا وہ ملا. تو مربی کے لیے بھی ضروری ہے کہ تربیتی امور میں، تربیتی راہ میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، اور نتیجہ انشاءاللہ اگر خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص عمل کے ساتھ اور صبر و استقامت کے ساتھ اگر تربیتی امور کو انجام دے گا تو نتیجہ انشاءاللہ بارگاہ خداوندی سے عطا ہوگا. بس یہیں پہ دعا کرتے ہیں اور باقی شرائط آنے والی نشست میں بیان کریں گے. پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی تربیت اور اپنے اولاد اور اپنے معاشرے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.